اب اس کے علاوہ اور کوئی قسم بن ہی نہیں سکتی. اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب نہیں کرے گا تو حرف ہے، دلالت کرے اور اس کی دلالت زمانہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو پھر تو فعل ہے. دلالت زمانہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس نے اپنے معنی پر دلالت کیا، مثلا مارنے پر دلالت کی. اب اس کا زمانہ کس میں مارا جی؟ زمانہ گزشتہ میں، زمانہ حال میں، زمانہ آئندہ میں مارا ہے، مار رہا ہے یا آئندہ مارے گا. جب تک زمانہ متعین نہیں کرو گے اس وقت تک فعل کا تعین ہو سکتا. ایک بندے نے آ کر آپ کو خبر دی یار فلاں بندے نے مارا، کہتا ہے یار کب مارا؟ زمانہ ماضی میں مارا. اچھا یار وہ تو پتہ ہے، پرانی خبر تو سنا رہے یار، ابھی مار رہا ہے. یہ کیا ہے؟ حال ہے. یار وہ ہتھیار لے کر بیٹھا ہے پوری تیاری میں، وہ فلاں کو مارے گا. یہ زمانہ بھئی جب تک فعل کے ساتھ زمانے کا تعین نہیں کرو گے، اس کی دلالت جب زمانے کے ساتھ نہیں ملے گی معنی واضح ہو سکتا، گویا یہ زمانے کا محتاج ہے. اگر یہ بھی نہ ہو، دلالت بھی اپنے معنی پر کرے اور زمانے کی احتیاج بھی نہ ہو تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ حصر ہے، کلمہ کی وجہ حصر. حصر معنی بند کرنا. اس کو 3 ہی قسموں میں بند کیوں کیا ہے؟ 3 قسموں میں بند کرنے کی وجہ، 3 قسموں میں بند کرنے کی وجہ. تو ایک عمومی وجہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ذات پر دلالت کرے گا، یا وصف پر دلالت کرے گا یا ربط پر. اگر ذات پر دلالت کرتا ہے تو اسم میں، اور اگر وصف پر دلالت کرتا ہے تو ہاں جی، اور اگر ربط پر دلالت کرتا ہے تو. اچھا توجہ کرنا، اب ہم ان کی تعریفات الگ الگ سے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں گے. اسم اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، ایسی دلالت جو ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، ایسی دلالت جو ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. ازمنہ ثلاثہ سمجھتے ہو؟ کل بتایا تھا زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور وقت کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ماضی، گزرا ہوا، حال، موجودہ، مستقبل. یہ اسم کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی زمانہ ہو، ماضی، حال، مستقبل کچھ نہیں ہوگا. اسم وہ کلمہ ہوگا جو اپنا معنی بذات خود، اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے گا اور ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کی دلالت ملی ہوئی نہیں ہوگی. ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ اس کی دلالت ملی ہوئی. الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاث. ایسی دلالت کر رہا ہے جو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. اچھا نمبر 2 فعل ہے. الفعل کلمۃ، یہاں تک یہ دونوں ایک ہیں. یہ ہمارا جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں یہ محدد ہے، یہ کلمۃن درجہ جنس میں ہے. درجہ یہ سب پہ بولا جا رہا ہے. یہ اسم پر بھی بولا جاتا ہے، یہ فعل پر بھی بولا جاتا ہے، یہ حرف پر بھی بولا جاتا ہے. آگے ہم فصلیں قائم کریں گے جس کے ساتھ جدا کر دیں گے اس کو دوسرے سے. اب دیکھو ہم نے یہاں بھی کلمۃن بولا تھا، یہاں بھی ہم کیا بول رہے ہیں؟ گویا اسم بھی کلمہ ہے اور فعل بھی، لیکن دونوں کلموں میں فرق ہے. الفعل کلمۃن تدل علی معنی فی نفسها. یہاں تک دونوں ایک ہیں.
وہ بھی اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے، یہ بھی اپنے معنی پر بذات خود. یہاں تک کوئی تعریف میں فرق ہے، یہاں تک کوئی تعریف میں فرق ہے، دونوں کی ایک جیسی ہے. تدل علی معنی فی نفسہا دلالتاً، دلالتاً مقترنتاً، مقترنتاً بأحد الازمنۃ الثلاث. فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر بذات خود، ایسی دلالت جو ملنے والی ہوتی ہے تین زمانوں میں سے ایک زمانہ کے ساتھ ہے، ایسی دلالت جو ملنے والی ہوتی ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے. توجہ ہے، فرق سمجھ آیا دونوں میں؟ یہاں پہ تھا کہ غیر مقترن، تین زمانوں میں سے کی ایک کے ساتھ ملنے والا نہ ہو. ادھر یہ ہے کہ مقترنتاً ملنے والا ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. تین زمانہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت تینوں زمانے پائے جائیں، ہاں دو پائے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی ایک وقت میں ایک ہی پایا جائے گا. کوئی فعل دنیا کا ایسا نہیں ہے جس میں بیک وقت تینوں زمانے پائے جائیں، ایک پایا جائے گا. مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں لیکن استعمال کے وقت صرف ایک ہوتا ہے. سیاق بتائے گا کہ یہاں پہ یہ حال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سیاق بتائے گا کلام کا چلاؤ. سیاق کہتے ہیں، سیاق و سباق کہتے ہیں کلام کے چلاؤ کو. کلام کو آگے پیچھے سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہاں مضارع حال کے لیے بولا جا رہا ہے یا یہاں مضارع مستقبل کے لیے بولا جا رہا ہے. جب ہم پھر مضارع کی بحث کریں گے تو وہاں پہ آپ کو بتائیں گے. فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے اپنے معنی پر بذات خود، ایسی دلالت جو تین معنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہاں فرق آ گیا. یہ فصل قائم کی ہے جس نے، جب ہم نے کہا تدل علی معنی فی نفسہا، حرف خارج ہو گیا، حرف لیکن اسم شامل رہا، اسم شامل رہا. یہ الفعل کیا ہے؟ محدد ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، مسمى. کلمۃ درجہ جنس میں ہے، کلمہ اس کو بھی کلمہ کہتے ہیں، اس کو بھی کلمہ کہتے ہیں اور اس کو بھی. شاباش، یہ درجہ جنس میں ہے. جب ہم نے پہلا فصل قائم کیا تدل علی معنی فی نفسہا، کون خارج ہو گیا؟ شاباش، حرف خارج ہو گیا. حرف کیونکہ وہ اپنے معنی پر ذات خود دلالت کرتا. شاباش. لیکن فعل اس میں شامل رہا، اس تعریف میں فعل شامل رہا. جب ہم نے کہا دلالتاً مقترنتاً بأحد الازمنۃ الثلاث، تو پھر اسم بھی خارج ہو گیا. تعریف کیا ہو گئی؟ شاباش، تعریف جامع ہو گئی کہ اپنے افراد کو شامل آنے والی ہے، فعل کے تمام افراد کو شامل آنے والی ہو گئی. فعل کے تمام افراد اس نے اپنے اندر شامل کر لیے اور معنی ہو گئی، اپنے غیر کو نکال دیا. جب کلمہ بولا تو سامع کے دماغ میں اسم فعل حرف تینوں آئے تھے. جب ہم نے پہلا فصل قائم کیا تو اس کے ساتھ حرف خارج ہو گیا. پہلی فصل قائم کی تدل علی معنی فی نفسہا، کاٹ دیا. فصل کا معنی ہے کاٹنا، ہم نے اس کے ساتھ حرف کو کیا کر دیا؟ کاٹ دیا، ختم کر دیا. لیکن اس تعریف میں ابھی تک اسم شامل ہے. اسم بھی اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے اور فعل بھی اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے. ابھی تک دونوں شامل ہیں. ہم نے دوسرا فصل قائم کیا پھر تعریف کو معنی بنانے کے لیے. تعریف کو مقترنتاً بأحد الازمنۃ الثلاث، اسم بھی خارج ہوگا. کیوں؟ اسم کے لیے لازم تھا غیر مقترن، وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملنے والا نہیں ہوتا. یہ تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ ملنا اس کے لیے لازم ہے. تو اب یہ فعل کے تمام افراد کو تعریف شامل آنے والی ہو گئی اور اس کے غیر کو نکالنے والی ہوگی. تو اس کو ہم کون سی تعریف کہیں گے؟ تعریف جامع معنی. جامع کس اعتبار سے؟ اپنے افراد کو شامل آنے والی ہے. معنی کس اعتبار سے؟ غیر کو نکالنے والی ہے. جی آپ بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اسلوب آسان ہے؟ اب مشقت تو نہیں ہو رہی؟ اکتا تو نہیں رہے بیٹھے؟ اللہ آپ کو برکت سے نوازے. آسان باتیں ہیں، ذرا دہرائی ہی کروا رہا ہوں آپ کی. آگے تیسرا ہے حرف. حرف الحرف کلمۃ، یہ بھی کلمہ ہی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہاں پہ آ گیا جی. لا تدل علی معنی فی نفسہا بل تدل علی معنی فی غیرہا. ہاں جی،
जब कलिमा कहा तो इसम फेल हरफ शामिल हो गए, इसम फेल हरफ तीनों शामिल हो गए, इसम फेल हरफ तीनों। जब हमने अल हरफ कलिमातुन कहा तो तीनों शामिल हो गए। ला तदुल्लु अला मानन फी नफ्स से कहा तो इसम भी खारिज हो गया और फेल भी खारिज हो गया। क्यों? वो अपने माना पर बजाते खुद दलालत करते हैं, ठीक है। तो ये अपने माना पर बजाते खुद दलालत नहीं करता। अब सवाल पैदा होता है, फिर ये अपने माना पर नहीं दलालत करता तो किसके करता? कहता बल तदुल्लु अला मानन फी गैरिहा, ये गैर के अंदर पाए जाने वाले माना पर दलालत करता है। तो जब गैर के अंदर पाए जाने वाले माना पर दलालत करता है तो उस वक्त तक गोया माना वाज़े नहीं करेगा जब तक गैर साथ। मिसाल के तौर पर मिन है, मिसाल के तौर पर मिन इब्तिदाई गायत पर दलालत करता है। मिन किस पर दलालत करता है जी? इब्तिदाई गायत पर। आपके मकसद की इब्तिदा कहाँ से हुई? आपके मकसद की इब्तिदा कहाँ से हुई? ठीक है, तो जब तक नहीं लाया जाएगा वो जिससे इब्तिदा होती है तो मैंने अपने माना पर दलाल कर सकता नहीं। ला तदुल्लु अला मानन बल तदुल्लु अला माना फी गैरिहा, गैर वो क्या है? मा मिन हुल इब्तिदा, जिससे इब्तिदा होती है, नहीं दलाल करेगा इब्तिदा पर जब तक कि नहीं लाया जाएगा वो इसम जिससे इब्तिदा होती है। तो कहता है लाना पड़ा जी, हमें कहना पड़ा सिर तो मिनल मक्का थे, सिर तो मिनल मक्का थे। अब एला इंतहा गायत पर दलालत करता है। आपके मकसद की इंतहा कब तक दलालत नहीं करेगा? जब तक वो नहीं लाया जाएगा इसमें जिस पे इंतहा होती है, तो हम कहेंगे एलल मदीना, ठीक है। सर तो मिनल मक्का थे। अब मैन ने इब्तिदाई गायत पर दलालत की है? नहीं। कब की है? जब मक्का साथ आया है, ठीक है, और साथ में फेल ला चला मैं, और मेरे चलने का आगाज कहाँ से हुआ? मक्का से। अब मैन इब्तिदाई गायत पर दलालत तो कर रहा है, लेकिन किन के इसम फेल को साथ मिलाया तो दलालत कर रहा है। केला मेन मेन कहते रहते तो सुनने वाले ने कहना था यार क्या मेन मेन कर रहा है? तो उसने कहा सिर तो मिनल मक्का थे, मैं मक्का से चला। अब इसने इब्तिदाई गायत पर दलाल किया कि मेरे चलने का आगाज कहाँ से हुआ? मेरे चलने का कहाँ तक चला? एलान इंतहाई गायत पर दलालत की है, लेकिन कब की है? जब हम इसम लेकर आए अल मदीना, जब इसम लेकर आए साथ, ठीक है। अब आपको माना तारीफ समझ आ गई? ये हमारे बहस में नहीं है, सिर्फ बात को बुनियाद बांधने के लिए बात आपको समझा रहा हूँ। बुनियाद नहीं बांधी जाएगी तो आगे बात नहीं समझ आएगी। ये बुनियादी अरकान हैं, ये फिल्म के मेन हीरो हैं। पूरी जो सरफ की फिल्म चलनी है ना, उसके ये मेन हीरो हैं। हीरो का तारफ हो तो फिर फिल्म में मज़ा आता है ज़रा, ठीक है ना, तवज्जो होती है, बड़ा यार ये बड़ी एक्टिंग है इसकी यार, जिसको देखना चाहिए, ठीक है। तो समझ लेंगे जो ना, इनको समझेंगे तो फिर आगे पूरी बात समझ आएगी। अच्छा, ये हमारी बहस में ये चीज़ें शामिल नहीं, हम पूरी तफसील के साथ या मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसम फेल हरफ जो है ये अल कलिमा की मेन किस्में हैं। अब मैं अल कलिमा की तारीफ सानी करता हूँ, तकसीम सानी करता हूँ, अल कलिमा की तकसीम सानी करता हूँ। अब इसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है। चलें यहाँ ही कर लेते हैं। इसम
توجہ کرنا جی، اسم جو ہے یہ دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے اعراب و بنا کے اعتبار سے، معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ دو اعتبار ہیں اعراب و بنا کے اعتبار سے، یہ انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ متمکن اسم وہ ہوتا ہے جو عامل کو اعراب کے لیے جگہ دے، جو عامل کو اعراب کی جگہ دے، ٹھیک ہے، اور اسم غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو عامل کو جگہ نہ دے۔ اسم متصرف جو ہوتا ہے، فعل متصرف وہ ہوتا ہے جس کی گردان ہو، جس کی گردان ہو، اور غیر متصرف وہ ہوتا ہے جس کی گردان نہ ہو۔ اصول و فروع کے اعتبار سے حرف کی جو قسمیں ہیں وہ ہیں دو، مبانی اور معانی، مبانی اور معانی۔ حروف مبانی حروف تہجی کو کہتے ہیں، اور معانی عاملہ اور غیر عاملہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اصالت اور زیادت، اصلی اور زائدہ۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ اس چیپٹر میں سے علم صرف کن کو لیتی ہے۔ ویسے الکلمہ علم صرف کا موضوع ہے، لیکن میں نے بتایا تھا الکلمات من حیث الصیغہ، الکلمات من، توجہ کرنا جی، کلمہ یہ علم صرف اس کو بھی نہیں لے گی، اس کو بھی نہیں لے گی، اس پورے چیپٹر کو نہیں لے گی۔ یہ علم صرف صرف بحث کرے گی اس میں متمکن پر اور فعل متصرف پر اور حرف پر، صرف اتنی، اصلی اور زائدہ کی، اس کے علاوہ اور کوئی بحث نہیں کرتی، اس سے زیادہ بحث نہیں کرتی۔ یہ توجہ ہے، الکلمہ پہ اسم میں سے اسم متمکن پر بحث کرے گی، فعل میں سے صرف فعل متصرف پر بحث کرے گی، غیر متصرف پر کوئی بحث نہیں کرے گی، اور حروف میں نہ حروف مبانی، حروف مبانی موضوع کس کا ہے؟ علم تجوید کا۔ معانی کس میں جاتے ہیں؟ علم نحو میں۔ اور یہ اصالت و زیادت کے اعتبار سے بحث کرے گی اصلی اور زائد ہونا، حروف کا اصلی اور زائد ہونا، اصلی اور شاباش۔ یہ الکلمہ میں سے ہم صرف اتنی بات لیں گے، بس ہمیں بعض زیادہ نہیں کام کریں گے، صرف اتنا۔ اس میں متمکن پر بحث کرے گی، فعل میں سے فعل ہے، اور حرف میں صرف اصلی اور زائد ہونے پہ بحث کرے گی، باقی نہیں کرے گی۔ جی بھائی، انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنتی ہیں، انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے۔ جی سمجھ آ گئی؟ اصالت و زیادت، اصلی زائدہ، اصلی زائدہ، صرف ہم علم صرف یہ بتائے گی حرف اصلی ہے، یہ زائد ہے، باقی نہیں بحث کرے گی، باقی بحث نہیں کرے گی۔ وہ کرنے کے لیے اب کہاں جانا ہے؟ نحو میں جانا ہے۔ یہ تقسیم ثالث ہے؟ نہیں، یہی وہ اس کو ذرا بچہ پوچھ رہا تھا نا، اس کو تفصیل سے لکھ دیا الگ طور پہ۔ اعراب و بنا میں صرف متمکن پہ بحث کرے گی، اس میں متمکن پہ، انصراف و عدم انصراف کے اعتبار سے متصرف پر بحث کرے گی، اصالت و زیادت میں بحث کرے گی اصلی زائدہ پر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ چیپٹر میں سے اتنے حصے پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اس میں متمکن، فعل متصرف اور حروف اصلیہ و زائدہ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ہم بات شروع کرتے ہیں، توجہ کریے گا، یہاں تک بات ذہن میں ہے بھائیوں کے؟ اب ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں، اور علم صرف میں سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے فعل پہ، اس سے کم ہوتی ہے
اسم پہ اور سب سے کم ہوتی ہے حرف پہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا, صرف اصالت و زیادت میں بات کرنی ہے, تو جس پہ زیادہ بحث ہے اس کا نمبر پھر پہلے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ گفتگو جو زیادہ اس کے بارے میں ہونی ہے, تو پھر اس کا پہلا نمبر ہے وہ ہے فعل. وہ کیا ہے؟ فعل ہے جی. تو فعل کی تعریف بتا چکا ہوں آپ کو. فعل کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کا علم ہے جی. السلام علیکم آپ صاحب. بستر لئی آن نا, ویسے ایڈی گرمی نہیں ہے تو چادر وغیرہ لئی آن نال, بس چادر سرانا. ہاں بس چادر سرانا نہیں, ویسے ٹھنڈا ماحول ہے سون دا. کھیس لے کے آن, کھیس جی جی. ہاں ہاں وادو انشاءاللہ کوئی بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے جی جی. ہاں جی, فعل کی تعریف آتی ہے سب لوگوں کو؟ بات شروع کریں جی. پھر سمجھ لو تو صرف پڑھ لی ساری انشاءاللہ, کوئی ٹینشن والی بات. یہ علوم میں صرف ایک بہت چھوٹا اور آسان سا علم ہے. علم صرف یہ صرف لوگوں نے تھوڑا سا مشکل بنا دیا اس کو. انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے. نحو بھی صرف بھی سمجھنے والے کے لیے, نحو کے لیے نا تھوڑا سا فریش دماغ چاہیے, اور صرف کے لیے بولنے والی زبان چاہیے. اکتانا نہیں ہے. آپ کبھی موبائل سیکھنے چلے جائیں نا, آپ تو سیکھ ہی نہیں سکتے. چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں, ایک کو ہاتھ لگاؤ. آپ جیسے لوگ ہیں نا تیز مزاج والے, وہ موبائل صاف کرنے کے لیے وہ ایستا ایستا ایک چیز کو ہوتا ہے. آپ جیسا ایک آدھ بندہ موبائل سیکھنے چلا گیا, اس نے وہ برش پکڑایا, اس کو کہا صاف کر, برش ماریا, پرزے سارے بازار سے, ٹھیک ہے, وہ لابدہ پھرے. پھر بھائی اس طرح نہیں ہوتا نا, سارا کام ایستا ایستا. تو محنت کی جائے تو انشاءاللہ ایستا ایسا سب چیزیں ہی آ جاتی ہیں. تو وہ تو بہت باریک کام ہے, وہ لوگ کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے پرزوں کو جوڑ کر ہماری بات جو ہے نا پوری دنیا پہ پھیلا رہے ہیں. تو ابھی تک ہم مولوی لوگ ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے ہی علم ہیں, اور ہم ہی ان کے موجدین ہیں, اور ہمارے ہی استعمال کے ہیں, لیکن ہم ہی ان سے جان چھڑا رہے ہیں. تو جب تک جان چھڑاؤ گے نہیں علم آئے گا. جب اس کا پیچھا کرو گے نا, جب آدمی دلیر ہو کر کسی کے پیچھے لگ جاتا نا, کتنا بھی آگے سے کبھی ہو تو وہ گر جاتا ہے, اور تو نیت کے ہی آ گیا ہے, کچھ کروں گا نون بیٹھو, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ جب اس کے لیے پوری کی پوری طرح قوت ہو گئے, میں نے نہیں اٹھنا اتنی دیر تک جب تک یہ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا چیز ہے. یہ مجھ سے تو مشکل نہیں ہے, انسان ہوں میں, انسان تو ہر چیز سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور پھر ماشاء اللہ طالب علم تو دنیا کی کبھی ترین مخلوق ہے, اس سے مخلوق کوئی کبھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ لوگ دلیر بنو, ایسے نہیں دل چھوڑتے. کل مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بڑا دل چھوڑے پھرتے رہیں کہ بڑا لمبا سبق ہے, چیز یہ ہے وہ, گھبراتے نہیں. تھوڑی سی مشقت آتی ہے, لیکن اللہ نے بڑا آسان سا جملہ بولا ہے. الاسر معرفہ کا دائرہ بہت چھوٹا ہے, چند پہ محیط ہوتا ہے. نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے. انما العسر الاسر, تنگی کا دورانیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں رات نہیں رہتی, دن ہو ہی جاتا ہے. یہ تنگیاں نہیں رہیں گی, تھوڑے دن بیٹھنا مشقت کا ہے, لیکن پھر جب علم آ گیا پھر انشاءاللہ آپ بادشاہ ہیں, ٹھیک ہے. تو انما العسر, تنگی کے ساتھ انشاءاللہ یسرا کیا ہے, آسانی ہے. یہ آپ نے نا 5 سال اس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا. میں اب آپ سے صرف کے سوال کرنا شروع, کسی کو نہیں آئیں گے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے 5 سال اس کی ارکریزی نہیں کی, اس کے اوپر محنت نہیں کی. اب محنت ہونے لگی نا تو خون جلتا ہے, اور جب نیا حال ہی نکالے نا, ٹھیک ہے نا, بیل کو جب وہ رکھتا ہے نا ذمہ دار یہاں پہ, ٹھیک ہے, اور وہ دبا ڈالتا ہے, وہ بھاگتا ہے, کبھی بیٹھتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ہم سب کے پاس, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی نیچے کبھی اوپر, بڑا کچھ کرتا ہے. تو 2-3 دن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. یار بڑا چاس آندا, پھر جھول کے چلتا ہے ادھر, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ نے جھول جانا ہے, محبت کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. تو فعل جو ہے, فعل کے اوپر ہم نا
फेल पर इल्म सर्फ 7 चैप्टर बोलती है बस। कितने? लो, कोई मुशक्कत है? बस ये 7 हमने बात करनी तो आपको छुट्टी दे देनी इंशाल्लाह, ठीक है। बस सिर्फ 7 चैप्टर में बात होगी हमारी। हाँ जी, आज ही आपका काम खत्म करते हैं जी। इसम पे बात करेंगे, वो बहुत मुख्तसर बात है, आसान सी है, छोटी सी है, वो आखिर में जाकर हो जाएगी, ठीक, इतनी लंबी नहीं है उस पर बात। हाँ जी, इस फेल के बारे में तवज्जो करना जी, तवज्जो है जी। नस्बत के एतबार से, मफ़ूल नहीं की ज़रूरत, वाक़ई ज़रूरत के एतबार से, हाँ तो जी अज़ीज़ान, सबसे पहली बहस होगी फ़ेल पर ज़माना के एतबार से, फिर निस्बत के एतबार से, फिर मफ़ूल बिही की ज़रूरत अदम ज़रूरत के एतबार से, फिर सबूत अदम सबूत के एतबार से, फिर फ़ाइल के एतबार से, फिर हुरूफ़ असलिया के एतबार से, फिर अक़सामी हुरूफ़ के एतबार से। बस ये 7 किस्म की बात करेंगे और इंशाअल्लाह 12 बाब सर्फ़ मुकम्मल तकरीबन हो जाएगा। इस मजलिस में खड़ा होकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरफ सारी को मुकम्मल एक संक्षेप में भी लिखना चाहूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिख सकता हूँ, पूरी की पूरी अल्लाह की तौफीक से। ये मैं तो नहीं को कुछ भी, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। तो मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए कही है कि मैं कोई बहुत बड़ा इल्म सरफ का माहिर नहीं हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप वो हिम्मत ना छोड़ें, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये मेरे जैसा नकम्मा सा आदमी कर सकता है, तो आप तो माशाल्लाह बहुत काबिल लोग हैं। जी तो जो रहे तो बात शुरू करता हूँ जी। क्या हुआ भाई? जी जी
ہاں جی، یہ ہم نے فعل کے اوپر ان 7 طرح کی بحث کرنی ہے جی، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بات میں نے یہ ابتدائیات تھوڑا تھوڑا لکھا ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل میں جائیں گے تو یہ پورا چیپٹر بن جائے گا. سب سے پہلے توجہ کرنا جی، ہم بات شروع کرتے ہیں زمانہ کے اعتبار سے. فعل ماضی پہلے نمبر پہ آتا ہے. فعل ماضی، یہ فعل سب کے ساتھ لگتا جائے گا نا. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، فعل مثبت، فعل منفی، فعل غائب، فعل حاضر، کلم ثلاثی، یہ فاعل کے اعتبار سے ساری قسمیں بنتی رہیں گی. اچھا جی، تو جو ہے فعل ماضی، فعل کے بارے میں تو آپ جان چکے ہو. اب ہم نے ماضی کو ہی جاننا ہے. فعل تو جان چکے ہو نا، ہے نہیں؟ فعل کا معنی ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے. اور یہ مصدر سے اٹھا کر نام اس کی فرع کو دے دیا. یہ فعل مصدر سے نکلا تھا، مصدر کا نام تھا اصل میں فعل. فعل کس کا نام تھا؟ ہاں جی. تو تسمیۃ الفرع باسم الاصل، تسمیۃ الفرع باسم الاصل کے قبیل سے. ماضی یہ مقولہ ہے، مضا ما مضا، ہوا جو ہوا، ہوا سو ہوا، ٹھیک ہے. اسی سے لیا گیا ہے ماضی. مضا ما مضا، مضا ما مضا. ہوا سو ہوا، گزرا ہوا جی. فعل ماضی لفظی معنی کر رہا ہوں، گزرا ہوا. اصطلاح وہ فعل، وہ فعل درجہ جنس میں بول رہا ہوں. حاضر متکلم، یہ اس کو تفصیل میں آؤں گا. ابھی ان 5 کو ابھی سمجھاؤں گا ابتدائی، پھر کی تفصیل کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی، ہاں ثلاثی رباعی. اقسام حروف کے صحیح، معطل، محموز، مضاف. وہ فعل جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے. فعل ماضی مضا ما مضا سے نکلا ہے. ہوا سو ہوا، معنی اس کا گزرا ہوا. اصطلاحی تعریف وہ فعل جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے. وہ فعل جو زمانہ گزشتہ میں، زمانہ گزشتہ وہ ہوتا ہے جو ہم سے جو گزر گیا، پہلے ہو چکا ہے. جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جس میں ہم بیٹھیں گے، فجر کی نماز، اور جب یہ کلاس کا ٹائم حال ہے، اور ظہر کی نماز، زمانہ مسلم. وہ فعل جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، اسے کون سا فعل کہتے ہیں؟ زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے، اس لیے بولا کہ یہ فعل متعدی کو چاہتا ہے کرنا، اور ہونا ہوتا ہے فعل لازم میں. تو دونوں طرح کی فعل ماضی آتے ہیں، فعل لازم بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے. تو سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو فعل ماضی وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے. جس طرح سمجھ آنا لفظ بولیے. آکالا، اس ایک مرد نے کھایا، اس ایک مرد نے کھایا. وہ ایک مرد بیٹھا، وہ ایک مرد بیٹھا، یعنی زمانہ گزشتہ میں، زمانہ گزشتہ میں. آکالا، سے ایک مرد نے کھایا، زمانہ گزشتہ میں. وہ ایک مرد بیٹھا، کہاں بیٹھا؟ زمانہ گزشتہ میں.
فعل مضارع، مضارع یہ زارع یضارع سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بامفعلہ سے، بامفعلہ سے یہ کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے مضارع۔ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے، کون کون سی؟ لغوی اور اصطلاحی، لغوی اور لغوی اور اصطلاحی۔ اور اگر لقبی اور جو ہوتی ہے نا اضافی، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی مشکل نہیں۔ میں بتا چکا ہوں، فعل کی تعریف الگ بتا چکا ہوں، اور مضارع کی الگ، یہ ان کے الگ الگ تعریف کریں گے تو تعریف کون سی ہو جائے گی؟ تعریف اضافی ہو جائے گی۔ اگر کٹھی ملا کر کرو گے تعریف لقبی ہوگی، یہ ایک فعل کا لقب ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے یہ کیا؟ یہ لفظ مضارع، مضارع کیا ہے؟ مضارع، معنی کیا ہے؟ مشابہت رکھنے والا۔ تو فعل مضارع کس سے مشابہت رکھتا ہے؟ اس کو مضارع کہہ دیا۔ یہ تعداد حروف، حرکات و سکنات اور زمانہ، حال و استقبال کے پائے جانے میں اسم فاعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے؟ اسم فاعل کے ساتھ، اس لیے اس کو مضارع کہتے ہیں۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ مضارع۔ توجہ کریں، میں بتا سمجھاؤں آپ کو۔ دیکھو یضربو کیا ہے؟ یضربو اور ضاربن۔ اب دیکھو پہلا حرف ادھر یا ہے، متحرک ہے، متحرک ہے، ادھر زواد کیا ہے؟ متحرک ہے، مشابہت ہو گئی۔ ادھر بھی پہلا متحرک، ادھر بھی، ادھر بھی پہلے پر فتح، ادھر بھی پہلے پہ۔ دوسرا حرف ساکن ہے، اس کا بھی دوسرا حرف ہے، تیسرا حرف اس کا متحرک ہے، اس کا بھی متحرک۔ جی سمجھ آ گئی آپ کو؟ پہلا حرف اس کا بھی متحرک، اس کا بھی، دوسرا حرف اس کا بھی ساکن، دوسرا حرف اس کا بھی، تیسرا حرف اس کا بھی متحرک، اس کا بھی متحرک۔ دوسری تعداد حروف 1 2 3 4، 1 2 3 تعداد حروف میں بھی مشابہت ہوگی، اور حرکات و سکنات میں جہاں پہ وہ متحرک ہے وہاں پہ یہ بھی متحرک، وہاں جہاں پہ وہ ساکن ہے وہاں پہ یہ بھی ساکن۔ اچھا، اور پھر تیسری مشابہت ضارب، مارنے والا، اب بھی زمانہ آئندہ میں بھی، اور اس میں بھی مارتا ہے یا مارے گا، دونوں زمانے ہیں، اس میں بھی دونوں زمانے ہیں، تو اس لیے یہ مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تفصیلی مشابہتیں انشاءاللہ جب ہم اسپیشل اسم فاعل کی بات شروع کریں گے نا اس وقت بتاؤں گا۔ ابھی تو صرف ان کی تعریفات بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کا تھوڑا ان کے ساتھ مانوس ہوں، تھوڑا پیار ہو۔ اور رشتہ کروانے والا پہلے تھوڑی باتیں دکھاتا ہے، جا کر پہلے دن بیوی تو نہیں دکھا دیتا، ابتدائی باتیں ہوتی ہیں نا، تو ابتدائی طور پر مانوس کروا رہا ہوں نا آپ کو ان کے ساتھ، تاکہ آپ کو مین چیزوں کا پتہ تو چلے نا۔ اچھا ذرا توجہ کریں، ہم اب اس کی تعریف جانتے ہیں۔ جی بھائی، کسی کو سوال آ جائے نا تو پھر پاس نہ رکھے، بات ہضمی کرے گا، سوال کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فعل مضارع وہ فعل ہے، یہاں تک جدہ جنس ہے، یہ بھی فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو پہلے ہم لغوی اعتبار سے جان رہے تھے مضارع کو، پہلے ہم نے تعریف کون سی کی تھی؟ لغوی لغت میں مضارع کس کو کہتے ہیں؟ کس بلا کو؟ مضارع اسم فاعل کا صیغہ جس کا معنی مشابہت رکھنے والا، جس کا معنی کیا ہے؟ مشابہت رکھنے والا۔ کس کے ساتھ مشابہت ہے اس کی؟ اسم فاعل کے ساتھ، اس لیے اس کو مضارع کہہ دیتے ہیں، اس لیے مشابہت والا۔ کس کے ساتھ مشابہت رکھنے والا؟ اسم فاعل کے ساتھ۔ وہ فعل ہے جو موجودہ یا زمانہ، آئندہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کریں۔
جب ہم نے کہا نا فعل مضارع وہ فعل ہے تو اس کے ساتھ مل گیا جی، ماضی بھی فعل ہے، یہ بھی درجہ جنس میں ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ جو زمانہ موجودہ جب بولا تو ماضی خارج ہو گیا، ماضی اس میں کیا ہے، جو زمانہ گزشتہ اور زمانہ موجودہ میں فرق ہے، زمانہ موجودہ اور زمانہ گزشتہ میں، شاباش۔ تو فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے۔ ہمیں یا بتاتی ہے کہ فعل مضارع میں بیک وقت دونوں زمانے نہیں ہوتے، فعل مضارع میں بیک وقت دونوں زمانے، شاباش۔ یہ ہم نے سیاق کلام سے متعین کرنا ہوتا ہے کہ اب فعل مضارع کون سے زمانہ پر دلالت کرتا ہے، سیاق پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاق پائے جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں حال کا معنی کرنا ہے اس کا یا مستقبل کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم انشاءاللہ فعل مضارع کی تفصیلی بحث پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو میں اس کے سیاق بھی بتاؤں گا جی۔ تعریف سمجھ آئی فعل مضارع کی؟ یہ بھی پتہ چلا کہ فعل مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، مضارع کا معنی مشابہت رکھنے والا۔ یہ مضارع ویسے سیگا کیا ہے، کس باب سے؟ کل میں نے بتایا تھا کہ جب بھی باب بولنا ہے نا مزید فی کا تو کیا کرنا ہے، نام لینا ہے، کیونکہ مزید فی کے ابواب کے مصادر قیاسی ہیں، کبھی نہیں بدلتے، مصادر کیا ہیں، اور ان کا تعارف کروانا ہو، مجرد کے ابواب کا تعارف کروانا ہو تو پھر مصدر نہیں بولنا، کیوں؟ مصادر غیر قیاسی ہیں، ایک باب کے 33 مصادر بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، 41 بھی آئے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کا ماضی اور مضارع کی عین کلمے کی حرکت کے بدلنے سے باب بدلتا ہے، تو اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بولنا ہے۔ ہاں جی، فعل امر، فعل کو تو پہچان چکے ہو آپ، فعل کام کو کہتے ہیں، اور فعل وہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں ایک ساتھ اس کا انسلاک ہو، یہ لفظ فعل، یہ تعریف اضافی ہو گئی۔ امر، توجہ کرو، یہ باب ناصر ینصرو سے یہ مصدر ہے، ہمارا یامرو سے، امر کیا ہے، مصدر ہے، ہمارا یامرو سے۔ میں نے آپ کو کوئی سبق میں جھول نہیں پڑھایا، ایک ایک لفظ کو آپ کو واضح کر کے آپ سامنے رکھا ہے، اب آگے آپ نے اس کو اپنے دل میں جگہ دے لیں گے تو انشاءاللہ آپ عالم بن جائیں گے۔ فعل بتا چکا ہوں، فعل کیا ہے، کسے کہتے ہیں، فعل کا لغوی معنی کیا ہے، کام، اصطلاحی معنی کیا ہے، جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ پایا جائے، تین زمانوں میں۔ اچھا، امر مصدر ہے، کس باب سے، معنی کیا ہے، حکم کرنا، معنی کیا ہے، امر کا معنی کیا ہے، حکم کرنا۔ عامر کسے کہتے ہیں، حکم کرنے والے کو، اسم فاعل ہے، بات سمجھے ہو؟ تو اصطلاح میں کسے کہتے ہیں فعل امر؟ اب ہم اس کی تعریف کون سی کرنے لگے ہیں، تعریف اصطلاحی، اور اس کو کہتے ہیں تعریف لقبی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، فعل اور امر دونوں کو ملا کر ایک فعل کا لقب بنا دیا اور اس کی لقبی تعریف ہونے لگی ہے۔ جواب سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو پہلے دن کا سبق ہوتا ہے نا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے تو وہ بچوں کو میں اکثر ایک سپرے والوں کی بات بتاتا ہوں۔ سپرے والے کیا کہتے ہیں، ہاں، اگر محنت کا پھل پانا ہے تو پہلا پھول بچانا ہے، ٹھیک ہے، وہ کپاس بجائی ہوتی ہے نا تو اس وقت سنڈی پہلا پھول کھا جائے تو بس محنت گئی۔ ہاں جی، تو فعل امر وہ فعل ہے، درجہ جنس بولا ہے جی، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی گویا یہ بھی فعل ہی ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ امر بھی کیا ہوتا ہے، فعل ہی ہوتا ہے، یہ اسم نہیں ہوتا، وہ فعل ہے، وہ فعل ہے جس میں فاعل مخاطب کو کسی کام کے، فاعل مخاطب کو زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، ٹھیک ہے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں فاعل مخاطب کو زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا امر کہلاتا ہے۔
فعل امر کہلاتا ہے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں فاعل مخاطب کو زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، کون سا فعل کہلاتا ہے؟ جب ہم نے کہا وہ فعل ہے جس میں فاعل مخاطب کو زمانہ آئندہ میں ایک زمانہ متعین کر دیا اور فاعل مخاطب کو کہا، اور جب ہم نے کہا نا وہ فعل ہے جس میں فاعل مخاطب کو زمانہ آئندہ ماضی نکل گیا، مضارع باقی رہا، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، حکم دینا، فعل مضارع نکل گیا، کیوں؟ ادھر خبر ہے، ادھر انشاء آ گئی ہے، ادھر خبر ہے، ادھر کام کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، اس تو دلالت کرے کس پر؟ جو کام ہو گیا ہے، کام خبریہ ہے، جملہ متعین ہے، ٹھیک ہے، کام حقیقی ہے، اور ادھر انشاء ہے، ابھی ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو یہ خبریہ پر دلالت کرتا ہے، یہ انشاء پر دلالت کرتا ہے، لہذا فعل مضارع بھی خارج ہو گیا، فعل مضارع بھی، یہ فعل مضارع خبر پر دلالت کر رہا تھا، اس نے کس پر دلالت کر دی؟ انشاء پر، اس نے کس پر دلالت کر دی؟ انشاء پر۔ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے، اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہو، کیوں؟ اور یار اس نے دلالت جو کر دی، اس نے کہہ دیا کہ وہ مارتا ہے، وہ گئے کوئی ماردہ کوئی نہیں پیاسے، یار جھوٹ بولیا، اس نے کہا کسی کو کہ یار تو مار، اس کو کوئی سچا جھوٹا کہہ سکتا ہے کہ یار میں تو گیا مار دے نہیں سکتا، یار میں کہڑا کہ تینوں کوئی خبر دیتی، میں تے انہوں کیا تو مار، کہ مارے گا تو فعل وجود آئے گا، سچا جھوٹا تو تب ہوگا جب فعل کے اوپر دلالت ہوگی، ابھی تو فعل کا حکم دیا ہے، بات سمجھے ہو جی؟ تو یہ ہونے پر دلالت کر دی، اس نے فعل کے کرنے یا ہونے پر دلالت کر دی ہے، ابھی اس کے لیے فعل کا حکم ہوا ہے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے نا جی، اس میں دلالت ہو گئی ہے، کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت ہو گئی ہے، اس کے اوپر ابھی حکم ہوا ہے، تو یہ جب ہم نے کہا کسی کام کے کرنے کا حکم دینا فعل امر کہلاتا ہے، تو فعل مضارع بھی نکل گیا، تو یہ تعریف کیا ہو گئی؟ تعریف کیا ہو گئی؟ جامع کسے کہتے ہیں؟ اپنے تمام افراد کو شامل آنے والی اور معنی اپنے غیر کو نکالنے والی، یہاں سے اس نے معنی فعل ماضی کو نکالا تھا، یہاں پہ آ کر اس نے مضارع کو بھی نکال دیا، جتنا تعریف کیا ہو گئی؟ جامع معنی ہوگی۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ تعریف جامع معنی کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ پہلے لفظ ہی سنا تھا، اب اس کی تعریف بھی سمجھ آ گئی ہے، اب ہم نے تعریف میں اس کو فٹ کیا، آپ کو تعریفات الگ الگ سمجھ آ گئی ہیں، ماضی کی تعریف، مضارع کی تعریف اور فعل امر کی تعریف، بات سمجھے ہو؟ اور میں نے آپ کو ہر چیز کی الگ الگ پہچان کروائی ہے، پہلے لفظ فعل کی پہچان کروائی ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور توجہ کرنا، فعل میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حدوث نہیں سمجھ آیا آپ کو بتا دیتا ہوں، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، ذرا توجہ کریے گا آپ کو سمجھ آئے، ادھر دیکھیں، ایک ہوتا ہے جوہر اور ایک ہوتی ہے عرض، ایک ہوتا ہے جوہر اور ایک ہوتی ہے عرض۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ الذی یقوم بذاتہ ولا یحتاج الی غیرہ۔ جوہر وہ ہوتا ہے جو بذات خود قائم ہو جائے، بذات خود، اور غیر کا محتاج، بذات خود قائم ہو جائے، غیر کا محتاج، اور بولو خالد غیر کا محتاج ہے، زید غیر کا محتاج ہے، اپنا وجود خود قائم کیے ہوئے ہے نا، زید بولو گے ایک شخصیت سامنے آ گئی ہے نا، بات سمجھے ہو؟ اچھا عرض، ذرا توجہ کرنی ہے، بات پھر سمجھ آئے گی، توجہ ذرا تھوڑا سا اب نا اپنی سمجھدانیوں کو سٹارٹ کر لو۔ سر عرض، الذی لا یقوم بذاتہ ویحتاج الی غیرہ،
अर्ज़ वो होती है जो ذات خود قائم نہ ہو سکے اپنے غیر کی محتاج ہو، ذات خود قائم نہ ہو سکے اپنے غیر کی. ذرا توجہ کرنا، توجہ ہے، اتنے میں بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھو مار ہے، اپنا وجود قائم کر سکتی ہے؟ کچھ جاندہ پہ کسی نے مار وج گئی، کھا وجی مار، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بیچاری اپنا وجود نہیں لیتی. دنیا کا کوئی فعل اپنا وجود قائم کرے دکھاؤ، کہاں مدد کھڑی ہو؟ بولو، نصر کھڑی ہو کہاں؟ کہیں ضرب کھڑی ہو؟ نہیں. یہ بیچارہ ان تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. جب تک ان تین چیزوں کا وجود نہیں آئے گا فعل کا وجود قائم نہیں ہوگا. جب تک یہ تین چیزیں نہیں پائی جائیں گی فعل اپنا وجود قائم کر سکتا. پہلی تو نسبت الی المصدر ہے، معنی مصدری ہونا چاہیے. پہلے معنی مصدری کیا ہے؟ مثلا ضرب ہے، نصر ہے، سمع ہے، بصر ہے، عقل ہے، شرب ہے، یہ چیزوں کا وجود ہونا چاہیے پہلے. بولو او بھائی، معنی مصدری سمجھتے ہو؟ پہلے معنی مصدری کا وجود قائم کرنا پڑے گا، پھر آپ کو نسبت الی الزمان کرنی پڑے گی. اس معنی مصدری کو کسی زمانے کے ساتھ، ورنہ آپ کے مخاطب کو بات سمجھ، پھر سوال اٹھائے گا وہ. آپ نے کہا جی کام ہوا، انہیں کب ہوا جی؟ ٹھیک ہے، کبھی اخبار والا مجھول خبر دیتا ہے، وہ بتائے گا بھائی زمانہ کا سسٹم ہوا ہے، اب ہوا ہے یا آئندہ ہونے کا، تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کا چانس ہے. ٹھیک ہے، مستقبل میں بات چلے گی. دوسری بات یہ کہ نسبت الی الزمان، نسبت الی شاباش. تیسری چیز نسبت الی الفاعل. جب تک فاعل نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ بیچارہ کچھ بھی معنی مصدری لے آؤ، زمان کی طرف نسبت بھی کر دو، لیکن فاعل نہیں لاؤ گے تو کام، جوہر نہیں لاؤ گے تو عرض کبھی وجود پکڑتی، جوہر نہیں لاؤ گے تو وجود کبھی پکڑتی، عرض کبھی وجود پکڑتی. فاعل جوہر ہے، فاعل جوہر ہے، جس کی وجہ سے عرض کیا پکڑتی ہے؟ وجود پکڑتی ہے. یہ بذات خود اپنا وجود قائم کرتا ہے، جوہر اپنا وجود خود قائم کرتا ہے، غیر کا محتاج نہیں ہوتا. اور عرض اپنا وجود نہیں قائم کرتی جب تک اس کے ساتھ جوہر نہیں ملے گا. تو اس لیے نسبت الی الفاعل، تو فعل کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. فعل کو یہ تین چیزوں کا وجود ہوگا تو فعل کا وجود آئے گا، ورنہ فعل کا وجود آ سکتا نہیں آ سکتا. معنی مصدری ہو، نسبت الی الزمان ہو، نسبت الی الفاعل ہو. ٹھیک ہے، کوئی فعل دنیا کا ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ فاعل جلی ہو یا فاعل خفی ہو، یہ الگ بات ہے، یہ آگے ہمارے چیپٹر میں بات آ جائے گی. جی بات سمجھ آئیے؟ ہاں جی. مطلب جو ہر وہ فاعل ہے اور عرض فعل ہے، ہاں جی، یہ تقسیم اس کی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تقسیم کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے فعل کے بارے میں یہ چیزیں لائی ہیں بیچ کہ فعل وہ زمانہ گزشتہ، پھر کسی کام کے کرنے یا ہونے. یہ کرنا ہونا یہ کس کا تعلق ہے؟ یہ فعل تو نہیں کرے گا نا کام، کون کرے گا؟ فاعل. تو فعل کے لیے فعل کا وجود دینے کے لیے فعل تو ایک عرض ہے، اس کا وجود کیسے آئے گا؟ ان تین چیزوں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے. پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ فعل کی نسبت الی الزمان کیوں ضروری ہے؟ فعل کے لیے معنی مصدری کیوں ضروری ہے؟ بھئی معنی مصدری تو وجود قائم کرنا نا پہلے فعل کا، کہ فعل ہوا کون سا ہے، پھر ہوا کس زمانے میں ہے. کیونکہ فعل کے لیے جب معنی مصدری اب قائم کرو گے تو پھر اس کا تعین زمانے میں کرنا پڑے گا. پھر اس طرح فعل کو وجود دینا ہے. ہم نے معنی مصدری بھی قائم کر لیا، اس کا زمانہ متعین کر لیا. اب کیا کس نے وہ فعل کرنے والا تو ہونا چاہیے، کرنے کے بغیر تو فعل ہو نہیں سکتا. تو پھر نسبت الی الزمان، نسبت الی الفاعل، یہ تین چیزیں فعل کے لیے ضروری ہیں. جو ہے نا فعل، یہ فعل کا مین محور ہے جن پہ فعل چلتا ہے. ان میں سے ایک چیز مس کرو گے آپ کا فعل ناقص ہو گیا، فعل ختم ہو گیا، فعل کا پھر وجود قائم نہیں ہوگا. فعل کے وجود کے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھے ہو جی؟ وجہ ہر ایک کی بتا دی، اس کی وجہ بھی بتا دی ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی ہے، اس کی وجہ بھی. معنی مصدری نہیں قائم کرو گے بنیاد ہی قائم نہیں ہے، ہوا کون سا فعل کوئی پتہ نہیں. نسبت الی الزمان نہیں کرو گے تعین نہیں ہوگا فعل کا کب ہوا ہے. نسبت الی الفاعل نہیں کرو گے تو فعل تو خود عرض ہے، وجود ہی نہیں پکڑ سکتا.
जौहर लाना पड़ेगा, तीनों की वजह कायम कर दी। तो फेल के लिए इन तीन चीज़ों का होना लाजिम है। अगर इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ को भी छोड़ोगे फेल का वजूद कायम नहीं होगा। माना मसरी की ज़रूरत इसलिए है कि वजूद फेल के लिए पहले फेल का तयन करो कि फेल कौन सा हुआ है। नंबर 2 निस्बत अल-ज़मान फेल किस ज़माने में हुआ है। नंबर 3 निस्बत अल-फ़ाइल क्यों, एक जौहर है एक अर्ज़ है, फेल तो अर्ज़ है। सारे आप अहले वक़्त आपको कहेगा ये अर्ज़ कैसे वजूद पकड़ गई भाई, और ये आप कहोगे यार फलां ने किया है भाई, करने वाला फलां है। फ़ाइल जली लाओगे या फ़ाइल खफ़ी लाओगे। हाँ जी, आप सब लोगों को बात समझ आ गई। किन चीज़ों की किन के लिए ज़रूरत है, किसका क्या तारुफ है, क्या पहचान है, ये पहला चैप्टर मैं सिर्फ अभी तारीफ़ात समझाएंगे। इसको तो अभी मैंने खोलना है, इसको भी खोलना है इंशाल्लाह। लेकिन ये मेन चीज़ समझ आ जाने से आगे उसकी आगे बच्चों का समझना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ले तारफ़ हो जाता ना। हाँ जी, आज हम इंशाल्लाह इनको हल्का हल्का इनकी पहचान ही करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे। निस्बत के एतबार से, निस्बत के एतबार से फ़ेल की दो किस्में बनती हैं, मारूफ़ और मजहूल। निस्बत के एतबार से फ़ेल की दो किस्में बनती हैं, मारूफ़ और मजहूल। फ़ेल मारूफ़ क्या होता है, ठीक है, मारूफ या मालूम मफूल का सीगा। फ़ेल को तो आप पहचान चुके हो, फ़ेल को तो पहचानते हो। फ़ेल किसे कहते हैं, ज़माना। अच्छा, आगे मारूफ, मारूफ इस मफूल का सीगा, ठीक है। अरफा यार, ठीक है, से इस मफूल का सीगा। मारूफ पहचाना हुआ, पहचाना हुआ माना क्या है, पहचाना हुआ। मालूम कह दो, जाना हुआ, दो ही नाम ले आते हैं ना। बाद क्या देते हैं फेल मालूम, बाद क्या देते हैं फेल मारूफ। तो मालूम हो मारूफ हो माना क्या है, पहचाना हुआ। ये फेल पहचाने आया क्यों, यानी फेल दी असी कढ़ ली सारी की कढ़ी, और पता लग गया फलाने कीता है। बाबे बैठे गल्लां कर देंगे ना, असान सारा पता है किने कीता है। तो फेल मारूफ पहचाना, वो फेल मारूफ वो फेल है जिसमें फेल की निस्बत फ़ाइल जली या फ़ाइल खफ़ी की तरफ की जाए। तो जो करना जी, फ़ेल मारूफ वो फ़ेल है जिसमें फ़ेल की निस्बत फ़ाइल जली, फ़ाइल जली होता है वाज़े ज़ाहिर फ़ाइल का आ जाना। मिसाल के तौर पर ज़रब ज़ैदुन, ठीक है, अब फ़ाइल जली आ गया है। ज़रब की निस्बत वाज़े फ़ेल की तरफ की है, वाज़े फ़ाइल, ज़ाहिर फ़ाइल, फ़ाइल जली ज़ाहिर, ज़ाहिर खड़ा है, वाज़े खड़ा है। ये उजला बनाए, उजला भी जली से ही है, हैं? अच्छा, खफ़ी होता है ज़मीर, मसलन ज़ैदुन ज़ारबा, ज़ैदुन ज़ारबा। अब ज़ैद, अब निस्बत फ़ेल किसकी तरफ है, फ़ेल की निस्बत फ़ाइल खफ़ी की तरफ है जो इसके अंदर हो, ज़मीर मुस्ततिर है जो किसकी तरफ लौट रही है, ज़ैद की तरफ लौट रही है। फ़ेल मारूफ वो फ़ेल है जिसमें फ़ेल की निस्बत फ़ाइल जली या फ़ाइल खफ़ी की तरफ की जाए। अगर निस्बत फ़ाइल जली या फ़ाइल खफ़ी की तरफ हो रही है तो फ़ेल मारूफ है, पहचाना हुआ फ़ेल, पता है, ठीक है। तो फ़ेल को फ़ेल पहचाना हुआ कहेंगे, फ़ेल मारूफ कहेंगे, ठीक है। निस्बत किसकी तरफ, ये भी निस्बत के एतबार से ना, फ़ेल की किस्म निस्बत के एतबार से निस्बत आपने की है। अगर फ़ाइल जली या फ़ाइल खफ़ी की तरफ निस्बत हो रही है तो फ़ेल क्या है, मारूफ है। अगर फ़ेल खफ़ी की तरफ अभी दूसरी तारीफ़ की जाए। अच्छा, तो फ़ाइल दो तरह का होता है, हमें समझ आ गई। फ़ाइल कितनी तरह का होता है, फ़ाइल खफ़ी क्या पोशीदा ज़मीर की तरफ होगी ना, फ़ाइल अंदर छुपा हुआ है, ज़ारबा के अंदर होवा छुपा हुआ है, ज़ारबा के अंदर होवा छुपा हुआ है जो इस ज़ैद की तरफ लौट रहा है। इसको हम, इसमें भी फ़ेल की निस्बत हुई है, ज़ैद फ़ाइल नहीं है,
जैद क्या है? जैद मुब्तदा है, इब्दा में आया है, ये मुब्तदा है, आगे इसका फेल है और इसमें हुआ ज़मीर मुस्ततिर फ़ाइल है। फेल फ़ाइल जुमला फेलिया खबरिया होकर जैद की खबर है। बात समझे हो? हाँ जी, ऐसी नहीं तरकीब होती कि फ़ाइल फेल से पहले ही आ जाए। जी हाँ जी, आपको बात समझ आई है जी? ये आपको भी समझ आई? उकता तो नहीं रहे हैं? फेले मैं डरी जा रहा ना सुबह दा ही। फेले मजहूल, फेले मजहूल, फेल को तो पहचानते हो जी उस्ताद। और लफ्ज़ फेल की पहचान है। फेल माना क्या होता है? फेल का काम, फेल का माना और फेल का माना, और दुनिया जिन्ने काम है फेल ही ने हैं, खाना पीना ऐ ज़रा पसंदीदा फेल ने, ठीक है? तो बस कोई बात सुना, पसंदीदा फेल है, पढ़ना है, ठीक है? बैठना, फिर लंबी देर बैठना, फिर सरफ का पीरियड पढ़ना, ठीक है? ये भी काम ही है। तो फेल मजहूल, फेल क्या? और तवज्जो है भाइयों की, फेल मजहूल जाहिला यजहलो से इसम मफूल का सीगा, जाहिला यजहलो से इसम मफूल का सीगा, मजहूलन मफऊलन, मजहूलन मफऊलन, ये इसम मफूल का सीगा। नामालूम, क्या? नामालूम, फेल हुआ है लेकिन उसका करने वाला क्या है? शाबाश। तो फेल मजहूल, फेल नामालूम, फेल नामालूम, नामालूम फेल हुआ है जी? नहीं, फेल नहीं नामालूम हुआ, फेल तो हो गया है लेकिन करने वाला नामालूम है, क्योंकि फेल की हैसियत कब बनती है? फेल की हैसियत फाइल से बनती है, फाइल जब चला जाए तो फेल ही मजहूल हो जाता है। बात समझे हो? तो इसलिए 3 मेन पॉइंट थे ना, 2 आगे हैं, निस्बत अल ज़मान भी आ गई है और निस्बत अल मस्दर भी आ गई है, माना मस्दरी भी कायम हो गया है, और लेकिन निस्बत अल फाइल नहीं हुई, तो इसलिए फेल क्या हो गया? शाबाश। मैंने आपको बताया था फेल का वजूद अगर आप जिंदा कायम करना चाहते हैं तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है, माना मस्दरी, नंबर 2 निस्बत अल ज़मान, नंबर 3 निस्बत अल फाइल। एक चीज़ उड़ी है देखो, तो फेल बेचारा क्या हो गया? मजहूल हो गया ना, तो बंदा ही मजहूल है। हाँ, गल केड़ी करना तो काम केड़ा करना। तो फेल मजहूल, सही से काम करया करो। अच्छा हुण तो नहीं कर दे? फेल मजहूल, फेल शाबाश, तो जो करना। तो अब मैं मजहूल समझा रहा था, समझ आइए? मजहूल, लफ्ज़ मजहूल, मैं तारीफ इजाफी कर रहा हूँ, तारीफ इजाफी जवाद। जी उस्ताद। फेल को हमने पहचान लिया, अब लफ्ज़ मजहूल को पहचाना है। मजहूल नहीं नामालूम भाई, ये क्या चीज़ है? लुगा में क्या है? ये इसम मफूल का सीगा है, मफूल का सीगा, मफूल नामालूम, ठीक है? तो जो करें, हमारा टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। फेल मजहूल नामालूम, ना जाना हुआ, ना जाना हुआ, ना जाना, ऐसा फेल जिसका, अच्छा वो फेल है, सब तो यह भी फेल ही होंदा है जी, ये भी की होंदा है? ये इसम होंदा नहीं, वो फेल है जिसकी निस्बत मफूल जली या मफूल खफी की तरफ की जाए, ठीक है? फेल मजहूल वो फेल है जिसकी निस्बत मफूल जली या मफूल खफी की तरफ की जाए। मिसाल के तौर पर ज़ोरेबा ज़ैदुन, ज़ोरेबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया। अब मफूले और जली मफूले और वाज़े मफूल खड़ा हुआ है, ज़ैद को मारा गया है, ज़ैद को, लेकिन फाइल का हमें कुछ पता, मारने वाले का पता। डायरेक्ट फेल की निस्बत किसकी तरफ कर दी गई? मफूल की तरफ। दरमियान से किसको उड़ा दिया गया? फाइल को। इसलिए फेल क्या हो गया? मजहूल हो गया। फेल की हैसियत ही बेचारे की मजहूल हो गई क्योंकि करने वाले का इल्म ना रहा। तो फेल मजहूल वो फेल है जिसकी निस्बत मफूल जली या मफूल खफी की तरफ की जाए, मफूल जली या मफूल खफी की तरफ की जाए। आप यहाँ पे ये खफी की मिसाल समझ लो। ज़ैदुन ज़ोरेबा, ज़ैदुन ज़ोरेबा में
हुवा ज़मीर है, ज़ैदुन में हुवा ज़मीर है, मुस्ततिर हमेशा ज़मीर को क्या कहना है? मुस्ततिर कहना है, मुस्ततार नहीं कहना, मुस्ततिर। क्यों? शाबाश, बारिज़ के मुकाबला में आती है ये मैंने बातें अल्हम्दुलिल्लाह याद करवाई हैं। जो ऐसे हमारे जामे में पढ़ता होगा उसको इंशाल्लाह इस्तिलाहात का पता होगा, क्योंकि बार बार इजरा में इस्तेमाल होती हैं। यही तो हमारे मरकज़ का तुर्रा इम्तियाज़ है। ज़ैदुन ज़ोरिबा, ज़ैदुन ज़ोरिबा। तो ज़ोरिबा में होवा क्या है? ज़मीर मुस्ततिर है, मुस्ततिर छुप कर आने वाली, ठीक है, छुपी रुस्तम। तो ज़ोरिबा में होवा ज़मीर मुस्ततिर है, जो किसकी तरफ जा रही है? ज़ैदुन की तरफ, लेकिन फ़ाइल मालूम नहीं है, तो इसलिए इसमें फ़ाइल खफ़ी की तरफ निस्बत की गई, मफ़ूल खफ़ी की तरफ निस्बत की गई है। तो ये कौन सा फ़ेल होगा? तो अभी जरा बात बताओ मुझे, अगर फ़ेल की निस्बत फ़ाइल जली या फ़ाइल खफ़ी की तरफ करें तो उसको कौन सा फ़ेल कहेंगे? फ़ेल मारूफ या फ़ेल मालूम कहेंगे, क्योंकि करने वाले का इल्म है। और अगर फ़ेल की निस्बत कर दें मफ़ूल की तरफ हम, तो फिर हो जाएगा, फ़ाइल का इल्म नहीं। ये है निस्बत की वजह से फ़ेल की किस्में बनी। फ़ेल की निस्बत करनी है आपने, फ़ाइल की तरफ निस्बत करोगे फ़ेल मारूफ हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अगर फ़ेल की निस्बत आप किसकी तरफ कर दोगे? मफ़ूल की तरफ कर दोगे, तो फ़ेल क्या हो जाएगा? अब पता नहीं आप लोगों को याद होगी, कोई रटा लगाने की ज़रूरत तो नहीं रही। हाँ जी, ये जो आपने शुरू में लिखा है कि फेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल की 3 किस्में हैं। नहीं, वो माना मर्जी और निस्बत ज़मान और निस्बत फ़ाइल। हाँ जी, अगर तीनों में से एक भी नहीं होगी तो फेल नहीं होगा। फ़ेल नहीं होगा। तो इधर तो सही निस्बत फ़ाइल कोई नहीं, फिर भी फेल हो गया पूरी वजह। हाँ जी, फ़ेल मजहूल भी तो हो गया, फ़ेल मजहूल भी तो हो गया। मजहूल की कोई हैसियत होती है? इतने कोई केस हो जाएगा? बंदा मार दिया गया है, किन पे किसके इस फेल को डालेगा तू? इस फेल की कोई हैसियत है? कब हैसियत बनेगी? जब अल्लाह के बंदे, जौहर के बगैर क्या काम करेगा तू? क्या काम मुकदमा चला लेगा? बंदा कत्ल हो गया, बताओ, पुलिस वाले बताओ यार दसो कि ने मारे, कोई अग्गा पिछा कोई गल बात। तो फेल की हैसियत ही मारूफ से होती है। फेल भी तो उठाकर मारूफ से कहाँ फेंक दिया उन्होंने? मजहूल, बड़ा आदत चला गया, फाइल चला गया। इसकी मिसाल देना तो पूरी इनकी मफूल जली और खफी। बताया तो ज़ैदुन ज़ोरिबा ज़ैदुन और ज़ैदुन ज़ोरिबा। अच्छा जी, मफ़ूल बिही की ज़रूरत और अदम ज़रूरत के एतबार से अगर फ़ेल महसूस करता है फ़ाइल की ज़रूरत को, मसलन ज़रूरत है, ज़रूरत के तहत काम होते हैं। एक फ़ेल सिर्फ फ़ाइल पे पूरा हो जाता है, ठीक है ना? बात समझो, मफ़ूल की ज़रूरत महसूस है नहीं करता वो फ़ेल जो बज़ाते खुद फ़ाइल पर दलालत करे, ठीक है, और उसे मफ़ूल बिही की ज़रूरत ना हो तो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल लाज़िम। फ़ेल को तो समझते हो, फ़ेल काम को कहते हैं, और लाज़िम फ़ेल खुद ही एक काम को मुकम्मल करने वाला, उसके लिए आगे एक नए चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी मफ़ूल बिही की ज़रूरत नहीं है। तो फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जो लाज़िम इसमें फ़ाइल का सीगा है किस जी लाज़िमन, हाँ जी लाज़िम यल्ज़म, वो फ़ेल जो सिर्फ फ़ाइल से ही मुकम्मल हो जाए और की ज़रूरत ना हो। जैसे जाला सा ज़ैद बैठा, ज़ैद बैठा, फ़ेल मुताद्दी। कोई भाई पानी पिला यार, फ़ेल मुताद्दी, तू बैठा रहे, फ़ेल मुताद्दी जे
ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل ہی ہوتا ہے. وہ فعل فعل متعدی بذات خود مفعول بہ کو نصب دے سکتا ہے. اب سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ مفعول اس کا آتا ہے، اس کا نہیں آتا، تو اس کا بھی تو آ جاتا ہے مفعول. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اس میں سوال اٹھتا ہے کہ ضرب زید، زید نے مارا، تو سوال اٹھتا ہے کس کو مارا؟ تو اس میں بھی سوال اٹھتا ہے. زید بیٹھا، کہاں بیٹھا؟ یاد رکھیں فعل متعدی بذات خود مفعول بہ کو نصب دیتا ہے. یہ کہ آ رہا ہے وہ تو مفعول بہ آئے تو پھر ہوتی بات. یہ ایک مفعول کو بھی دے لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں متعدی بہ یا کا مفعول. متعدی بہ بدو مفعول، متعدی بہ بسے مفعول. مثال کے طور پر یہ ضرب زید عمران، زید نے عمر کو مارا، زید نے، ٹھیک ہے. تراجم میں جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے. ہاں جی آتی تو زیدن درہمن، دو مفعول آ گئے. کیا آ گئے؟ دو مفعول ہو گیا. اور عالم اللہ زیدن امرن فاضلا. ٹھیک ہے. اب تین مفعول آگے جی، ایک دو تین، متعدی بس سے مفعول. اللہ نے زید کو معلوم کروایا کہ امر فاضل ہے. اللہ نے زید کو امر کا فاضل ہونا معلوم کروایا. عالم اللہ زیدن امرا فاضلا. تین مفعول آگے علامہ کے، ایک دو تین. آتی تو کہ دو، زیدن درہمن دو مفعول. ضرب زید امرن ایک مفعول، بیاک مفعول، بدو مفعول، بسے مفعول. اب پہچان کرنی ہے ہم نے کہ یار لازم فعل کون سا ہے اور متعدی فعل کون سا ہے. آسان طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب لازم فعل کا ترجمہ ہوتا ہے نا تو اس میں وہ آتا ہے. مثال کے طور پر ذہب، وہ گیا، ٹھیک ہے. جلس، وہ بیٹھا. لیکن فعل متعدی میں اوس آتا ہے. فعل متعدی میں کیا آتا ہے؟ اوس آتا ہے. مثلا آکالا، اس نے کھایا. گلا بہت زخمی ہے. عالم اللہ زیدن امرا فاضلا. اس کے ترجمے میں وہ آئے گا.
اس کے ترجمے میں اس آئے گا. یہ دلیل ہے لازم اور متعدی کی. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے سوال میں اس کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے متعدی پر. کس کو؟ اس پہ نہیں اٹھایا جاتا. دیکھ لیں. ضرب زید، زید نے مارا، سوال اٹھاؤ کس کو؟ کس کو سوال متعدی پہ اٹھ سکتا ہے. متعدی پہ کس کو سوال اٹھ سکتا ہے؟ آتے تو زید، آتے تو میں نے دیا کس کو؟ زید کو دیا. ہاں وہ آگے آ جائے گا درہمن، کیونکہ وہ 2 مفعول چاہتا ہے، وہ آپ کو لانا پڑے گا دوسرا مفعول بھی. کیا دیا؟ پھر سوال اٹھ گیا. جو آپ لانا پڑے گا درہمن، درہم دیا، کپڑا دیا، قلم دیا، کھانا دیا. ٹھیک ہے. ہاں جی سمجھ آئیے. لازم متعدی کی پہچان کر لو گے ہیں. ہاں جی یہ مٹانا. اچھا جی بس ختم ہونے والا، سبق ختم ہونے والا ہمارا. نال تکلیفاں ملدا ٹکٹ دربار دا. ہاں اللہ کے دربار میں تکلیف سے ہی مثبت آسان سی بات جس میں نفی کی کوئی علامت نہ ہو. جو فعل کے وہ فعل اثبت یثبت اس بات فہو مثبت ثابت کرنے والا. مثبت اسم فاعل کا صیغہ. مثبت کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ. مثبت کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ باب افعال سے. اثبت یثبت اس بات. ٹھیک ہے. وہ فعل جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس میں نفی کی کوئی علامت نہ پائی جائے. ہاں جی شارٹ کٹ اگر آخر جس میں نفی کی کوئی علامت نہ پائی جائے. ہاں جی ہونا یا کرنے وہ تو فعل میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے نا. وہ مثبت ہے نا. وہ فعل جو کسی کام کے کرنے ہونے پر دلالت کرے اور اس میں نفی کی کوئی علامت نہ پائی جائے. اور منفی جو کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے پر دلالت کرے اور اس میں کوئی نفی کی علامت بھی پائی جائے. اس میں کوئی نفی کی علامت بھی پائی جائے. غائب، حاضر اور متکلم کے اعتبار سے اب ہم یہاں جانتے ہیں اس کو. فاعل کے اعتبار سے 18 قسمیں بنتی ہیں. کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 18 قسمیں بنتی ہیں.
جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 اور 18. فائل کے اعتبار سے کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 18. اب سوال یہ ہے کہ جو فعل ہوتا ہے یہ تو عرض ہے، فعل جو ہوتا ہے یہ تو عرض ہے، تو مذکر مؤنث ہونا یا غائب ہو جانا یا حاضر ہو جانا یا متکلم ہو جانا، مذکر ہونا یا مؤنث ہونا، تثنیہ ہونا جمع ہونا، یہ سارا کا سارا اس بحث نے بتایا ہمیں کہ یہ فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے. فعل نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، نہ فعل تثنیہ جمع ہوتا ہے، نہ فعل جو ہوتا ہے حاضر غائب ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری اس کی قسمیں فاعل کے اعتبار سے ہیں. یہ ساری کی ساری فاعل کے اعتبار سے یہ غائب ہو جاتا ہے، فاعل کے اعتبار سے یہ حاضر ہو جاتا ہے، فاعل کے اعتبار سے یہ متکلم ہو جاتا ہے، فاعل کے اعتبار سے ہی یہ تثنیہ ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، فاعل کے اعتبار سے یہ مؤنث ہوتا ہے، فاعل کے اعتبار سے یہ حاضر ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، فاعل کے اعتبار سے یہ جمع ہوتا ہے. اور یہ بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں بس بات ختم ہوگی، بس یہاں پہ بس سٹاپ ہو گیا، بس آگے نہیں جانا. بس یہاں پہ یہ جو لکھ لیا ہے اس کو سمجھ لیں. بس بات ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا، بس بات بھی ختم ہو گئی. 11 بجے ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے. یہ سمجھ لیں بس کہ فائل 3 طرح کا ہوگا، غائب ہوگا، حاضر ہوگا یا متکلم ہوگا. پھر ہر فائل یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اسی طرح حاضر بھی مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، متکلم بھی مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. پھر مذکر 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے. اس طرح مؤنث بھی 1 ہوگی یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، یعنی 1 سے زائد ہوں گے، 2 سے زائد. مذکر بھی حاضر مذکر بھی 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 2 سے زائد ہوں گے. اس طرح مؤنث حاضر بھی 1 ہوگا یا 2 ہوگا یا 2 سے زائد ہوں گے. متکلم مذکر جو ہے 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 2 سے زائد ہوں گے. اسی طرح تو یہ سیغے 14 ہوتے ہیں، یہاں پہ 18 لکھے ہوئے ہیں. 14 ہوتے ہیں نا. اصل میں متکلم کے بعد سیغوں کو بعد میں منظم کر دیا گیا ہے، واحد مذکر اور واحد مؤنث کو ایک سیغے میں، اور تثنیہ و جمع مذکر اور تثنیہ و جمع مؤنث کو ایک سیغے میں. اس لیے 4 سیغے 2 میں منظم کرنے سے وہ 4 سیغے کم ہو گئے. 18 سے 4 نکالے تو کتنے رہ گئے؟ 14. جی سمجھ آ گیا آپ کو؟ بارک اللہ. مطلب ہے کہ متکلم میں تثنیہ نہیں ہوتی. ہاں جی، متکلم میں تثنیہ ہوتا ہے لیکن ایک سیغے میں ہی وہ 4 سیغے ہوتے ہیں. جو جمع کا سیغہ ہوتا ہے نا اس میں تثنیہ وہی ہوتا ہے. جی بالکل. ہاں جی 2 ختم ہو گئے. جی 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 ہاں جی جی. یہ سب لوگوں نے یہ بات سمجھ لی ہے. فاعل کے اعتبار سے فعل کی جو اقسام بنتی ہیں سمجھ آ گئی. ہاں جی، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فاعل کبھی نہ مذکر ہوتا ہے، نہ فعل کبھی نہ مذکر ہوتا ہے، نہ مؤنث، نہ حاضر، نہ غائب، نہ متکلم، نہ تثنیہ، نہ جمع. یہ کس کے اعتبار سے یہ بن رہے ہوتے ہیں؟ شاباش. یہ مٹانا جی. چلیں ذرا 2 منٹ. ہاں جی ہاں جی کدھر ہے سویب؟ اس کو 2 منٹ بند کر دے. سارا مٹا دے بس. الحمدللہ نہ مٹانا.